اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون۔ اس دن کو یاد رکھو جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوں گا ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ خدائی میں اللہ کے شریک ہے۔ اس وقت ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 22 اور 23 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ اس سے قبل ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 21 تک کا مطالعہ کر چکے، اس کی تفصیل دیکھ چکے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ سورہ انعام جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اور اس کے اندر زیادہ تر جو مضامین ہیں، جسے مکی سوروں کا جو مزاج ہے وہ ہے توحید کو اسٹیبلش کرنا، توحید کو سمجھانا۔ توحید مطلب اللہ کو ایک ماننا، اپنے پیدا کرنے والے پر یقین رکھنا، اس کو ایک ماننا۔ تو اب توحید کو ماننے میں جو رکاوٹیں ہو سکتی ہے، جیسا جو لوگ توحید کو نہیں مانتے وہ بہت سے قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو مشرک ہے، پولیتھیس جو کہتے ہیں، پولیتھیزم جن کے اندر ہے، جو زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں۔ ایک وہ ہے ان کے مقابلے میں جو ایتھیسٹ ہے۔ ایتھیسٹ مطلب وہ جو ایک بھی خدا کو نہیں مانتے، وہ بولتے کوئی خدا نہیں ہے، یہ نیچر ہے، بس اپنے آپ چیزیں چل رہی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو 3 خداؤں کو مانتے ہیں، جیسے عیسائی ہے جو 3 خدا مانتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو 2 خدا مانتے ہیں، جیسے مجوسی ہے، پارسی ہے، ان کے 2 خدا وہ مانتے ہیں، اہرمن اور یزدان۔ تو جتنی بھی کیٹیگری کے جو لوگ ہیں جو ایک خدا کے علاوہ کا جو تصور رکھتے ہیں، اب ان کے پیچھے کا ان کا کانسیپٹ کیا ہے، وہ کہاں سے گمراہ ہوئے، کہاں سے یہ مس انڈرسٹینڈنگ ان کے اندر آئی کہ وہ زیادہ خدا کو ماننے لگے یا خدا کا انکار وہ کرنے لگے، وہ تمام چیزوں کو ان صورتوں میں جمع کیا گیا جو مکی صورتیں ہیں۔ کیونکہ جتنی بھی قسم کے لوگ آج ہے وہ ہر زمانے میں موجود تھے، ہر نبی کے دور میں موجود تھے۔ کوئی زیادہ خدا کو مانتا تھا، کوئی ایک بھی خدا کو نہیں مانتا تھا، اس طرح کے لوگ ہر دور میں تھے۔ تو ان کے پیچھے کیا کانسیپٹ کام کرتا ہے، وہ کیوں ایسا کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزوں کی قرآن مجید کیا کرتا ہے، تردید کرتا ہے، اس کا رد کرتا ہے، اس کو کنڈیم کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ نہیں، خدا ایک ہی ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید میں توحید کا جو ذکر ہے بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ ذکر اسی کا ہے۔ اور قرآن کا مین مقصد بھی یہی ہے کہ یہ سمجھانا کہ تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ اسی لیے جتنی بھی مکی صورتیں ہیں، مدنی صورتوں میں تو احکام بیان کیے گئے، رولنگ بیان کی گئی کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، زندگی ایسے گزارنا، یہ مدنی صورتوں کا موضوع ہے۔ لیکن مکی صورتوں میں جو مکہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس میں زیادہ تر جو بیان ہے وہ توحید کو سمجھایا گیا، توحید کو اسٹیبلش کیا گیا۔ اور جس طرح سے بھی توحید کے اندر کمی آ سکتی ہے یا انسان گمراہ ہو سکتا ہے، وہ تمام راستوں کا ایک سد باب اس کے اندر کیا گیا۔ تو پیچھے بھی اس کی تفصیلات آئی، آگے بھی اسی طرح کی تفصیلات آئیں گی جس میں توحید کو سمجھایا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک انداز یہ اختیار کیا کہ انسان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ انسان کو کوئی چیز بتانے کے لیے یا اس کو ڈرانا پڑتا ہے یا اس کو ترغیب دینی پڑتی ہے، لالچ دینی پڑتی ہے۔ جیسے کسی سے کوئی کام لینا ہے یا کوئی اسکول میں بچہ ہے، اس پہ ذمہ داری ڈالنی ہے، اس کو ڈرانا ہے، تو ایک تو اس کو ڈراؤ کہ بھائی آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کو ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا، آپ کے خلاف کارروائی کی جائیں گی، یا ترغیب دو۔ زیادہ چھوٹے بچے ہیں، آپ ہوم ورک کر کے آئیں گے تو آپ کو چاکلیٹ ملیں گی۔ ترغیب کے ذریعے، حوصلہ افزائی کے ذریعے، خوشخبری کے ذریعے یا ڈرانے کے ذریعے، یہ 2 چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے نبیوں کے بارے میں جگہ جگہ اللہ نے کہا کہ ہم نے نبی کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجا ہے نا، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ تو دونوں میں سے ایک چیز کارگر ہو جاتی ہے اور انسان اس سے اثر لیتا ہے۔
تو اس کے اندر بھی وہی چیز ہے، پہلے تو سمجھایا گیا لیکن پھر ڈرایا بھی گیا کہ دیکھیے تم کو ہمارے پاس ہی حاضر ہونا ہے. اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، جو ملحد ہے، جو ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہیں، جو کہتے کہ کوئی خدا نہیں ہے، بس یہ دنیا اپنے آپ بن گئی اور یہ کائنات اپنے آپ اس کا نظام چل رہا ہے، ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہمارا کچھ نہیں ہونے والا، ان کا بھی پہلے جواب دیا گیا کہ آپ اس پہ غور تو کرو، یہ کائنات پہ دیکھو، یہ زمین آسمان، یہ رات اور دن کا نظام، کیا یہ ایسے ہی چل رہا ہے بنا بنائے ہوئے کہ یہ بن گیا؟ اس کے پہلے جو تفصیلات آئی اس میں یہ بتایا گیا. تو جتنا بھی کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ دن اور رات کا تبدیل ہونا، یہ سورج اور چاند اور زمین کا ایک وقت کے دائرے میں رہ کے چلنا، یہ کیا بنا بنانے والے کے بن گیا؟ تو اگر انسان غور کرے تو یہ جتنا بھی سسٹم چل رہا ہے، یہ پورا فزیکل فینومینا آف دا نیچر ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ڈیزائنر ہے، کوئی خدا ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، کوئی کریٹر ہے، کوئی خالق ہے ہمارا جس نے اس کو کریٹ کیا ہے، جس نے اس کو تخلیق کیا ہے. یہ پورا نظام ہم کو بتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پہ غور کرو، اس کے ذریعے سے ہم کو پہچانو. تو یہاں پر ابھی اس کے آگے بات چل رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک دن ہم ان کو جمع کریں گے. تو ہم ان کو جب جمع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ خدائی میں اللہ کے شریک ہے. کیونکہ کفار مکہ کا کیا نظریہ تھا کہ ٹھیک ہے اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، تو وہ آسمان پہ چلا گیا اور اس نے زمین پہ کچھ اپنے معبود اپوائنٹ کر دیے کہ بھئی یہ اب زمین کے مسئلے حل کریں گے. تو اس لیے ہم لات، عزا، حبل جو بتوں کو پوچھتے تھے، ہم اسی لیے پوچھتے کہ خدا نے ان کو اپوائنٹ کیا کہ یہ ہمارے مسئلے یہاں پہ حل کریں گے، اس لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کو چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کہاں ہے وہ تمہارے معبود جن کو تم پوجا کرتے تھے، لاؤ یہاں پہ لے کے آؤ سامنے. تو قیامت کے دن اللہ کہیں گے. تو پھر اس وقت ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے، ہم تو مشرک نہیں تھے. وہ کہیں گے نہیں، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے. وہاں پہ انکار کریں گے گھبراہٹ کی وجہ سے اللہ کے عذاب کو دیکھ کر. انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون ومنہم من یستمع الیک وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا وان یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها حتی اذا جاؤوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین. دیکھو یہ اپنے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول جائیں گے، اور جو معبود انہوں نے جھوٹ موٹ تراش رکھے تھے ان کا انہیں کوئی سراغ نہیں مل سکے گا. اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں، مگر چونکہ یہ سننا طلب حق کے بجائے ضد پر اڑے رہنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ان کے دلوں پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا کر دیا ہے. اور اگر وہ ایک ایک کر کے ساری نشانیاں دیکھ لے تب بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے. انتہا یہ ہے کہ جب تمہارے پاس جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن پچھلے لوگوں کی داستانوں کے سوا کچھ نہیں. بعض لوگ یہ چالاکی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ آپ جو کلام پیش کرتے تھے، جیسے اس سے پہلے بھی بات آئی کہ قرآن مجید ان کے لیے اس اعتبار سے معجزہ تھا کہ قرآن ایسے انداز میں تھا، ایسی فصیح زبان میں تھا کہ وہ لوگ بھی وہ زبان نہیں بول سکتے تھے، اور وہ لوگ بھی حیرت سے سنتے تھے کہ بھئی یہ جو قرآن ہے یہ تو کوئی انسان بنا ہی نہیں سکتا. تو ان کے لوگ متاثر ہونے لگے تھے. تو کفار مکہ میں سے کچھ لوگوں نے چالاکی کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان سے کلام سنیں گے اور پھر اسلام قبول کر لیں گے تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر بعد میں کہیں گے کہ نہیں ہم نے اسلام قبول کیا لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، اور پھر اسلام سے نکل جائیں گے. تو اس طرح کیا ہوگا، ایک ویسا ماحول بن جائے گا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے تو انسان متاثر ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ جادو ہے، پھر بعد میں وہ اثر ختم ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہے کہ ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اب یہ تمہاری بات کو نہیں ماننے والے. تو یہ جو تمہارے پاس سننے آ رہے ہیں تم ان سے متاثر مت ہو. یہ اصل میں جو لوگ قرآن کی آیات سے متاثر ہوتے تھے تو یہ لوگوں نے اس کا توڑ اس طرح نکالا کہ ہم بھی جائیں گے اور ہم بھی سنیں گے اور ہم بولیں گے کہ ہم بھی متاثر ہوئے، اور متاثر ہو کے ہم اسلام بھی قبول کر لیں گے، اور پھر بعد میں اسلام سے پھر جائیں گے، اور پھر یہ بولیں گے کہ وہ اثر جو تھا، ہم جو متاثر ہوئے تھے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوئے تھے، اس کا مطلب وہ جادو تھا.
تو جادو کی وجہ سے میجک اس کے اندر تھا، سحر اس کے اندر تھا، اس وجہ سے ہم متاثر ہوئے تھے، لیکن بعد میں جب وہ اثر ختم ہوا تو ہم دوبارہ اسلام سے پھر گئے۔ تو مطلب لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ بھی جو متاثر ہو رہے ہیں قرآن سن کے، وہ جادو کے اثر سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، اور ایک ایسا ماحول بھی بنانا چاہا کہ بھائی اسلام میں جانا پھر اسلام سے نکل جانا یہ ایک معمول کی چیز ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان مسلمان سے غیر مسلم بن رہا ہے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، جس طرح کہ آج بھی ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جاتی ہے گھر واپسی کے نام پہ کہ بھائی ٹھیک ہے تم چلے گئے تھے پھر واپس آ جاؤ، یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو جنرلائز کیا جا رہا ہے، اس کو ایک دم ایزی بنایا جا رہا ہے کہ بھائی گھر واپسی کر لو، ٹھیک ہے تمہارے باپ دادا نے قبول کر لیا تھا، کسی دباؤ میں قبول کر لیا ہوگا تو تم واپس آ جاؤ۔ تو اس طرح کی وہ بھی کوشش کرتے تھے کہ ٹھیک ہے تم مسلمان ہو گئے نا، پھر سے واپس آ جاؤ، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کے نزدیک اسلام چھوڑ دینا یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، سب سے بڑی بات ہے ان کے لیے، لیکن اس کو جنرلائز کیا جا رہا ہے، اس کو آسان بنایا جا رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگوں نے مسئلہ بنا لیا، بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ویسی کوشش کفار مکہ بھی کرتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ یہ آپ کی بات مانیں گی نہیں، ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب آتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں کہ تو کھلا ہوا جادو ہے، وہ جو اثر ہو رہا ہے قرآن کا، وہ جو آپ متاثر ہو رہے ہیں وہ جادو کی وجہ سے متاثر ہو رہے، قرآن کے اندر ایسی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ دوسروں کو بھی اس قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنی جانوں کے سوا کسی اور کو ہلاکت میں نہیں ڈال رہے، لیکن ان کو احساس نہیں ہے۔ مطلب خود بھی دور ہو رہے، اس طرح دوسروں کو بھی دور کر رہے ہیں۔ اور بڑا ہولناک نظارہ ہوگا اگر تم وہ وقت دیکھو جب ان کو دوزخ پر کھڑا کیا جائے گا اور یہ کہیں گے اے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ اس بار ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ جھٹلائے اور ہمارا شمار مومنوں میں ہو جائے۔ ان اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے نبی، جب یہ جو کافر ہے جب ان کو جہنم کی آگ پہ کھڑا کیا جائے گا اور جہنم میں ڈالنے کی ان کو تیاری کی جائیں گی، تو پھر اس وقت یہ کہیں گے کاش ہم دوبارہ دنیا میں لوٹ جاتے تو پھر ہم اللہ کی آیات کا انکار نہیں کرتے، اللہ پر ایمان لا لیتے، ہم مومن بن جاتے، ایسی تمنا کریں گے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون۔ حالانکہ ان کی یہ آرزو بھی سچی نہ ہوگی، بلکہ دراصل وہ چیز یعنی آخرت ان کے سامنے کھل کر آ چکی ہوں گی جسے وہ چھپایا کرتے تھے، اس لیے مجبوراً یہ دعویٰ کریں گے، ورنہ اگر ان کو واقعی واپس بھیجا جائے تو یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں روکا گیا ہے، اور یقین جانو یہ پکے جھوٹے ہیں۔ اس کے اندر بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتائی ہے کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جب آخرت کا نظارہ وہ دیکھ لیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، دوبارہ دنیاوی زندگی دے دی جائے تاکہ اب ہم اللہ پر ایمان لا لیں، اب ہم نیک کام کر لیں، مومن بن جائے۔ لیکن اللہ کہہ رہے کیونکہ اللہ انسان کی نفسیات کو سب سے زیادہ جانتا ہے، سب سے بہتر جانتا ہے، تو اللہ کیا کہہ رہے اے نبی اگر ہم ان کو دوبارہ بھی بھیج دیں گے یہ دوبارہ بھی کفر کریں گے، پھر نہیں مانیں گے، کیونکہ دنیا میں بھی جو معجزہ آپ نے ان کو دکھایا، جو آپ نے قرآن آپ ان کے سامنے لائے، اگر یہ چاہتے تو دنیا میں مان لیتے، لیکن حق دڑمی کی وجہ سے، اپنا وقار بچانے کے لیے کہ بھئی ہم کیوں ان کے سامنے جھکے، اپنی پریسٹیج بچانے کے لیے یہ اسلام نہیں لا رہے، تو یہ چیز جب دوبارہ یہ آئیں گے تو دوبارہ ان کے سامنے یہ مسائل رہیں گے تو پھر دوبارہ بھی نہیں مانیں گے۔ تو اس میں جو لوگ گناہوں میں جو زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ عام طور سے جو لوگ گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں یا نمازوں کا اہتمام نہیں کر رہے یا دین نہیں سیکھ رہے تو وہ اپنے آپ کو تسلی اس طرح دیتے ہیں کہ ابھی اصل میں میری ملازمت چل رہی ہے، ابھی میرا کاروبار میں بہت بیزی ہوں، ایک بار میرا کاروبار سیٹ ہو جائے اس کے بعد میں نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا، اس کے بعد میں دین سے جڑ جاؤں گا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے، شیطان اس طرح آپ کو بہلا دیتا ہے، آپ بولتے ہیں ہاں ابھی وہ میرا بہت ٹف چل رہا ہے، ابھی میرا وہاں سے ٹرانسفر ہو جائے یا مسجد کے قریب میرے کو گھر مل جائے تو پھر میں نمازیں شروع کر دوں گا، ابھی میں نے ایک نیا سیٹ اپ شروع کیا ہے، نیا کاروبار شروع کیا ہے، وہ کاروبار سیٹ ہو جائے اس کے بعد میں پورا وقت نماز کے لیے مسجد کے لیے دے دوں گا۔ ایسا قیامت تک نہیں ہوتا ہے،
آپ کا سیٹ ہو گیا، آپ دوسرا سیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ سیٹ ہو گیا، تیسری مصروفیت آپ کو آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ بیزی رہیں گے۔ آج کل جو لوگ ریٹائر ہو چکے وہ بھی فارغ نہیں ہے، ان کے پاس بھی نماز پڑھنے کو ٹائم نہیں ہے۔ جو جاب کے ٹائم نماز پڑھ رہا تھا وہی ریٹائرمنٹ کے بعد نماز پڑھ پاتا ہے۔ تو یہ سوچ رہے شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اب میں دین سیکھوں گا، قرآن سیکھ لوں گا، میں نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، یا ایک کاروبار میں نے شروع کیا اس کے بعد میں شروع کر دوں گا، یا میرا ایک یہ کام ہو جائے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، ہم کو اسی میں سے وقت نکالنا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اگر دوبارہ بھی ان کو بھیج دیں گے تب بھی وہی حرکت، کیونکہ ان کا مزاج ہی وہی بن چکا ہے، ان کو اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کو نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ فارغ بھی ہو جائیں گا تب بھی ٹائم نہیں رہیں گا اس کے پاس، موبائل میں 2 گھنٹہ گزار دیں گا، اس کو کچھ اور کام آ جائیں گا، بچوں کو چھوڑنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ریٹائر ہے لیکن فرصت نہیں ہے، تو یہ چیز کبھی نہیں ملیں گی۔ تو یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بعد میں ہم یہ کر لیں گے، پہلے یہ ہو جائے پھر ہم یہ کر لیں گے، پہلے اتنا آ جائے پھر میں صدقہ خیرات کروں گا۔ تو ہر نیک کام سے شیطان ایک چالاکی کے ساتھ انسان کو روک دیتا ہے کہ ابھی رک جاؤ، ابھی مت صدقہ کرو، تھوڑا اور پیسہ آنے دو، ابھی نماز مت شروع کرو، تھوڑا سا اور اپنے آپ کو فارغ کر لو، تھوڑا ابھی محنت کر لو، اپنے کاروبار کو بڑھا لو، جب کاروبار سیٹ ہو جائے گا پھر نمازیں شروع کرنا، پھر تراویح شروع کرنا، پھر قرآن کی تلاوت شروع کرنا، پہلے ایک سیٹ ہو جاؤ۔ وہ سیٹ انسان زندگی بھر نہیں ہوتا، اور پھر موت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ جس حالت میں ہے، آپ ملازمت کر رہے ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ جس حالت میں، اس حالت میں آپ کو ٹائم نکالنا ہے، نماز کے لیے ٹائم نکالنا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے ٹائم نکالنا ہے، دین کی مجلسوں میں جانے کے لیے ٹائم نکالنا ہے۔ ابھی ہمارا درس قرآن ہو رہا ہے، اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے، یہ نہیں کہ پہلے ایک بار یہ ہو جائے پھر میں ٹائم نکالوں گا، پھر وہ کبھی نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ انسان کا مزاج بن جاتا ہے، پھر وہ کہیں نہ کہیں بیزی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو دوبارہ بھی بھیجیں گے تب بھی وہ وہی حرکت کریں گے۔ تو اس لیے اس میں ہم کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، جب ہم کو سمجھ میں آ گیا اسی دن سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کریں، اسی دن سے اپنے آپ کو پابند بنانا شروع کریں، چاہے آپ کسی بھی مصروفیت میں رہ رہے ہو۔ وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ یہ تو یوں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیاوی زندگی ہے اور ہم مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اور اگر تم وہ وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ کہیں گے کیا یہ دوسری زندگی حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کی قسم۔ اللہ کہیں گا تو پھر چکھو عذاب کا مزہ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ یعنی جیسا کافی لوگ کہتے ہیں کہ بس بھائی یہی زندگی ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا، تو جب مرنے کے بعد جب وہ حشر کا میدان دیکھیں گے اور جہنم ان کو بتائی جائیں گی کہ اس میں تم کو جانا ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، پھر اللہ پوچھیں گا کہ کیا آخرت حق نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی حق نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہاں بالکل یہ حق ہے۔ تو اللہ کہیں گا ٹھیک ہے اب عذاب چکھو، جو تم کو عذاب کے بارے میں بتایا گیا تھا وہ عذاب اب چکھو، اس لیے کہ تم نے کفر کیا تھا۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑے خسارے میں ہے، بڑے نقصان میں ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت اچانک ان کے سامنے آ کھڑی ہوں گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی، اور وہ اس وقت اپنی پیٹھ پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے، لہٰذا خبردار رہو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ 2 طرح سے اللہ نے سمجھایا جو کافر لوگ ہیں، ایک ڈرا کے اور ایک ترغیب دے کے۔ تو ابھی یہ ڈرانے والا چل رہا ہے کہ دیکھو ایسا ایسا تمہارے ساتھ ہوگا، اور جب کل قیامت کے دن تم کو پتہ چلے گا کہ دوسری بھی زندگی ہے تو تب تم پچھتاؤں گے کہ کاش ہم ایمان لا لیتے، کاش ہم نبیوں کا انکار نہیں کرتے۔ تو یہ ڈرانے والا چل رہا ہے کہ دیکھو ایسا ایسا تمہارے ساتھ ہوگا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ آزمائش
کی زندگی ہے. یہاں پر اللہ نے اس لیے بھیجا کہ تم اپنے رب کو پہچانو, اپنے رب کو ایک مانو, اس کی عبادت کرو, اور تمہاری جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے, وہاں پہ تم کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو تسلی دے رہے ہیں, کیونکہ یہ لوگ جب اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے اور اللہ کے نبی کا انکار کرتے تھے, ایک دو معجزہ بھی اللہ کے نبی نے دکھایا, وہ معجزہ لانے کے بعد بھی وہ نہیں مان رہے تھے, تو پھر اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ غمگین مت ہوئیے, یہ جو انکار کر رہے آپ کی بات کو نہیں مان رہے, آپ پریشان مت ہوئیے اور معجزہ بھی مت دکھائیے. جیسا وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود آ کے بات کرے, خود آ کے اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا, تم کو کیوں اللہ نے بھیجا, یا یہ فرشتہ کیوں نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے نبی آپ اس پہ پریشان مت ہوئیے, اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے خود چاہا بھی کہ اللہ تعالیٰ خود ان سے بات کر لے تاکہ یہ ایمان لا لے, کیونکہ آپ محبت کرتے تھے لوگوں سے, آپ چاہتے تھے کہ سب جنت میں چلے جائے, کوئی جہنم میں نہ جائے, آپ کو سب کی فکر تھی, سب کا غم تھا. تو یہ غم میں آپ نے اللہ سے یہ بھی یعنی چاہا کہ اللہ تعالیٰ یہ معجزہ بھی پورا کر دے تاکہ یہ ایمان لا لے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں, ہم ایسا نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھائی ہم نے تم کو دنیا میں ایک آزمائش کے لیے رکھا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ تم بنا دیکھے ہم پر ایمان لاؤ. اگر ہم دکھ جائیں گے, اگر ہم آسمان سے آ جائیں گے تو پھر یہ آزمائش ختم ہو جائیں گی. وہ تو قیامت کے دن بھی جب لوگ اللہ کو دیکھیں گے تو مان لیں گے, تو لیکن وہ ماننا تو کافی نہیں ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے جو نظام بنایا وہ یہ ہے کہ بنا دیکھے مانو, ہماری قدرت کو دیکھ کر ہم کو مانو. تو وہ تو بات ہی ختم ہو جائیں گی اگر ہم آ گئے. تو یہ جو ہر زمانے میں انہیں کفاروں نے, جو کفار تھے انہوں نے نبیوں سے مطالبہ کیا کہ بھائی تم جو ہمارے پاس آئے ہو, تم ہم کو معجزہ دکھا رہے ہو, ہمارے پاس کتاب لائے ہو, اس کے بجائے تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ خود ہم سے بات کر لے, اللہ خود بول دے کہ بھائی میں خدا ہوں. آج کل کے بھی بہت سارے جو ملحد ہے, جو ایتھیسٹ ہے, وہ بھی یہ بولتے ہیں. جیسے مشہور ایتھیسٹ ہے جاوید اختر صاحب, انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ بھائی جب خدا ہے تو وہ خود کیوں نہیں کہہ دیتا, اس نے اتنا سسپینس کیوں رکھا ہے, اتنا چھپایا کیوں اپنے آپ کو, وہ خود آسمان سے آواز دے دیتا کہ میں خدا ہوں, میں کریٹر ہوں, میں تم کو بنانے والا ہوں, تو میری عبادت کرو. تو اتنا سسپینس کیوں رکھا خدا نے؟ تو اس لیے رکھا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ تمہاری آزمائش ہو, بنا دیکھے تم مجھ کو مانو. ہاں اس کے لیے نشانیاں اللہ نے رکھی, یہ قدرت کی جو نشانیاں ہے, یہ پورا فزیکل فینومینا آف دا نیچر جو ہے, یہ بتانے کے لیے کہ کوئی ہے ڈیزائنر جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے, کوئی ہے کریٹر جس نے اس کو کریٹ کیا ہے. اس پہ غور کر کے تم اللہ کو پہچانو, اس پہ غور کر کے تم اللہ تک پہنچو, یہ اللہ چاہتا ہے. اگر اللہ خود آ جائیں گے تو پھر آزمائش کہاں سے رہیں گی؟ تو اتنا تو ان کو سمجھنا چاہیے, یہ جو ملحد ہے, یہ جو ایتھیسٹ ہے, اتنا تو ان کو سمجھنا چاہیے, خود اپنے اوپر غور کرے. اللہ کہتے وفی انفسکم, تم اپنے اندر غور کرو, تمہارا جو نظام ہے. ابھی اگر جو میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, کیسی کیسی عجیب چیزیں انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے, پورا ایک میریکل ہے, ایک معجزہ ہے. اگر انسان کی باڈی میں انسان غور کرے کہ کیا کیا اللہ نے نظام بنایا. یہ جو ہماری جو نسیں اللہ نے بنائی, ہمارے اندر جو وینس ہے, نسیں ہے, وہ پوری ملی جلی ہوتی ہے, وہ اتنی بڑی نس ہے وہ. اور یہ جو دل ہے ہمارا, وہ پوری نسوں میں وہ خون پہنچا رہا ہے روزانہ. اور وہ نسیں اتنی بڑی ہے کہ اگر ہمارے اندر کی جو باڈی میں جو نس ہے اس کو اگر لمبا کیا جائے تو ہماری جو دنیا ہے یہ 45,000 کلومیٹر کی ہے. اگر پورا گولا دنیا کا جو گول کو گنا جائے 45,000 کلومیٹر ہے. تو انسان کی نس کو اگر سیدھا کیا جائے تو دنیا کو 3 مرتبہ لپیٹا جا سکتا ہے. اتنی بڑی نس ہے, یعنی 1,00,000 کلومیٹر تک جا سکتی ہے. وہ باریک باریک نس ہے, پتہ نہیں چلتا, 1,00,000 کلومیٹر تک جا سکتی ہے. تو اس میں کون خون پہنچا رہا ہے؟ یہ دل پہنچا رہا ہے. دنیا میں کوئی ایسا پمپ بن سکتا ہے جو 1,00,000 کلومیٹر تک کوئی چیز پہنچا سکے, پانی پہنچا سکے؟ تو یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ اللہ چلا رہا ہے. تو انسان خود اپنے اوپر غور کرے تو کہ یہ خود بخود بن گیا. ہمارے جو سیلز ہے, ٹریلین سے زیادہ سیلز ہمارے اندر, ٹریلین اس سے زیادہ. وہ سیلز کو زندہ کون رکھا ہوا ہے؟ اگر وہ سیلز بننا بند ہو جائے تو ہماری موت ہو جائے. جو کینسر کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے کہ وہ سیلز بننا بند ہو جا رہے, کینسر ہو گیا, اب آپ مر جائیں گے, اتنے دن کے بعد آپ زندہ نہیں رہ سکتے. تو یہ سب نظام کون چلا رہا ہے؟ تو یہ اللہ چلا رہا ہے.
تو اس کے پیچھے ہے کوئی بنانے والا. یہ بیوقوف لوگ سمجھتے کہ خود بخود بن گیا, خود بخود چل رہا ہے. تو اللہ کہتے خود اپنے اندر غور کر لو. ٹھیک ہے, کائنات کو چھوڑے, اپنے اندر غور کر لو. تو یہ سب چیزوں سے اللہ کو پہچانو, یہ نہیں کہ اللہ آسمان سے آ کے بتائے, تو پھر تو باتیں ختم ہو جائیں گی. تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے کہ اے نبی, آپ ان کے چکر میں مت پڑیے, آپ غمگین مت ہوئیے. یہ اصل میں آپ کا انکار نہیں کر رہے, یہ ہماری آیتوں کا انکار کر رہے. اور پھر سمجھا رہے کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے نبیوں کو جھٹلایا گیا. یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, کئی نبیوں کو جھٹلایا ان کی امتوں نے, نہیں مانا, حالانکہ انہوں نے معجزے دکھائے, سب کیا. تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے, پھر جس طرح انہیں جھٹلایا گیا اور تکلیفیں دی گئی اس سب پر انہوں نے صبر کیا, یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی. اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی باتوں کو بدل سکے, اور پچھلے رسولوں کے کچھ واقعات آپ تک پہنچ ہی چکے ہیں. یعنی اللہ کے نبی کو بھی پتہ تھا کہ نبیوں کو جھٹلایا گیا ہے, پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئی. تو آپ بھی یعنی اتنا پریشان مت ہوئیے, آپ بھی صبر سے کام لیجئے. ایسا نہیں کہ آپ ہی کو جھٹلایا جا رہا ہے, پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا جا چکا ہے, نہیں مانا وہ لوگ نے. حالانکہ معجزے دکھائے, سب کیا, پھر بھی انہوں نے نہیں مانا. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے کہہ رہے, اور اگر ان لوگوں کا منہ موڑے رہنا, یعنی تمہاری بات نہ ماننا تمہیں بہت بھاری لگ رہا ہے, تو تم اگر یہ کر سکتے ہو تو ایسا کرو کہ زمین کے اندر جانے کے لیے کوئی سرنگ بنا لو, یا آسمان پہ چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لو. تو ان کے پاس ان کا منہ مانگا یہ معجزہ لے آؤ. اور اگر یعنی مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر تم ایسا کر سکتے ہو کر لو, یعنی آسمان تک سیڑھی لگا لو. اور یہ بول رہے تھے نا کہ ایک سیڑھی لگا دو تاکہ ہم جا کے خود اللہ کو دیکھ لیں, یا تو اللہ خود آ جائے یا ہم جا کے اللہ کو دیکھ لیں تو ہم مان لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم کو کرنا ہے تو ایسا بھی کر لو. مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ سب چکر میں مت پڑو. اللہ کے نبی چاہ رہے تھے کہ معجزہ ہو جائے تاکہ یہ مان لے, تو اللہ کہہ رہے کہ مت پڑھو. اگر ان کو ماننا ہوتا تو مان لیتے, یہ ماننا ہی نہیں چاہتے. تو یہ اس انداز میں کہہ رہے اگر تم ایسا کر سکتے ہو کر لو, لیکن اس کے بعد بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اگر ہم چاہے تو ان سب کو ہدایت پہ لا سکتے ہیں. ہمیں یہ قدرت حاصل ہے, ہمیں یہ طاقت حاصل ہے کہ ہم سب کو مسلمان بنا دے, سب کو زبردستی مومن بنا دے. لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے یہ آزمائش کے لیے دنیا بنائی ہے. ہم ایسا نہیں کریں گے کہ سب کو زبردستی ہدایت پہ لا دے. ہم نے آزمائش کے لیے بنائی ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہدایت پہ خود سے آتا ہے, کون نہیں آتا. تو ہم چاہتے ہم خود بنا دیتے, لیکن ہم نہیں بنا رہے. تو آپ بھی ٹینشن مت لیجئے, زیادہ پریشان مت ہوئیے, زیادہ غمگین مت ہوئیے. آپ اپنا کام کرتے رہیے, آپ دین کی بات پہنچاتے رہیے, توحید کا پیغام پہنچاتے رہیے. جن کو ماننا ہے وہ مانیں گے, جن کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانیں گے. تو آپ پریشان مت ہوئیے, آپ نادان مت بنیے. انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون. بات تو وہی لوگ مان سکتے ہیں جو حق کے طالب بن کر سنیں. جہاں تک ان مردوں کا تعلق ہے, ان کو تو اللہ ہی قبر سے اٹھائیں گا, پھر یہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اللہ کہہ رہے جو لوگ زندہ ہے, جن کے دل زندہ ہے وہی بات مانیں گے, جن کے اندر طلب ہے وہی بات مانیں گے. اور باقی جو نہیں مان رہے یہ مردہ ہے, یہ مردے کے جیسے ہے. اور پھر جب یہ حقیقت میں مر جائیں گے پھر ہم ان کو گھسیٹ کر اپنے پاس لائیں گے اور پھر ان کو ہم سزا دیں گے. تو اس لیے آپ اپنا کام کرتے رہیے. جن کے اندر طلب ہے, جن کا دل زندہ ہے, وہ بات کو مانیں گے. یہاں پر ہمیں ایک بات یہ پتہ چلی کہ تبدیل ہونے کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی تبدیل ہو, ہم نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنیں, ہم نیک زندگی گزارنے والے بنیں, اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے اندر طلب ہونا چاہیے, ہمارے اندر خود بدلنے کی خواہش ہونا چاہیے. اگر آپ بدلنا نہیں چاہ رہے, آپ چاہ رہے کہ میں خود بخود نمازی بن جاؤں, خود بخود دیندار بن جاؤ, خود بخود قرآن پڑھنے والا بن جاؤ, تو ایسا کبھی نہیں ہوگا. آپ کے اندر طلب ہونی چاہیے. جیسا حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ اللہ کی طرف ایک بالش اگر بڑھیں گے تو اللہ ایک قدم آپ کی طرف بڑھیں گا. آپ اللہ کی طرف چل کے جائیں گے تو اللہ دوڑ کے آپ کی طرف آئیں گا. لیکن قدم پہلے آپ کو اٹھانا پڑے گا, طلب آپ کے اندر ہو. اگر طلب نہیں ہے تو پھر اللہ کو بھی پرواہ نہیں ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا, کسی کو کہو کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے, ہاں جب توفیق ملیں گی جب پڑھیں گے ہم.
ابھی توفیق نہیں مل رہی شاید ہم کو. ایسا نہیں ہے, آپ کے اندر طلب ہونی چاہیے. آپ سوچو تو کہ مجھے تبدیل ہونا ہے, مجھے اپنی زندگی بدلنا ہے. ابھی یہ درس قرآن میں آپ لوگ آ رہے ہیں, اب اس میں اگر یہ مقصد ہے کہ چلو چلتے ہیں ایک معلومات کے لیے قرآن سن لیں گے, تو پھر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئیں گی. ہم اس نیت سے یہاں پر آئے کہ جو بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو اپنے اندر بٹھائیں گے, پریکٹیکل لائف میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے. یہ نیت سے اگر آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو عمل کی توفیق ہوں گی. تو ہر جگہ طلب چاہیے, اس لیے بیان میں بولا جاتا نا, یہ تبلیغی بیانات جو ہوتے ہیں کہ بھائی طلب کی نیت سے سنو, عمل کی نیت سے سنو. تو آپ عمل کی نیت سے سنیں گے, طلب سے سنیں گے, تب تبدیلی آپ کے اندر آئیں گی. تو اللہ کہہ رہے کہ جن کے دلوں میں طلب ہے, جو واقعی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں, وہ تو آپ کی بات کو مان لیں گے. آپ کرتے رہو, اپنا کام کرتے رہو. لیکن جن کے دل مردہ ہو چکے, جو سننا ہی نہیں چاہتے, جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے, تو پھر ان کو دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں سمجھا سکتا. تو ان کے اندر طلب ہی نہیں ہے. بعض مرتبہ بعض نبی جو تھے, جب ان کی قوم بات نہیں مانتی تھی تو وہ کہتے تھے اللہ ان کو ہدایت دے دے, اللہ ان کو ہدایت دے دے. تو اللہ نے کہا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, کہ کیا ہدایت کو ہم ان کے اوپر تھوپ دے, اور یہ ہدایت چاہتے ہی نہیں ہے, یہ تو مانگتے ہی نہیں ہدایت. بھائی طلب ہوں گی تب ہم ان کو دیں گے. اب سلمان فارسی کو آپ دیکھیے, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس میں رہتے تھے, ایران میں رہتے تھے. ان کے اندر ایک طلب پیدا ہوئی کہ بھائی یہ جو خدا ہے, مجوسی تھے وہ, کہ مجوسی جو آگ کو پوچھتے, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. پھر بعد میں ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوئی, پھر وہ عیسائی بنے. پھر عیسائی میں بھی ان کو چین نہیں ملا کہ نہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر ایسا کرتے کرتے مدینہ پہنچے, اور مدینہ جا کے پھر انہوں نے جب اللہ کے نبی کو دیکھا, پھر وہ پہچانے کہ اصل اب صحیح جگہ میں پہنچا ہوں. پھر ان کو ہدایت ملی, وہ مسلمان ہوئے. تو دیکھیے رسول اللہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے وہ اسلام میں نہیں آئے. ابو جہل اسلام میں نہیں آیا. ابو لہب جو حضور کا سمدھی تھا, حضور کی دو بیٹیاں اس کی بہو تھی, وہ اسلام میں نہیں آیا. اور سلمان فارسی ایران سے آ کے اسلام میں آ گئے, کیونکہ طلب تھی ان کے اندر. وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے تھے, وہ حق کو پہچاننا چاہتے تھے, اس لیے طلب ہوئی. اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, سلمان منی وانا منہ, کہ سلمان مجھ سے ہے, میرے خاندان سے ہے, حالانکہ وہ ایران سے آئے. اور ابو لہب جو ان کے خاندان کا تھا, ابو جہل جو ان کے خاندان کا تھا, وہ اسلام نہیں لایا. تو اللہ کے ہاں طلب دیکھی جاتی ہے, خاندان نہیں دیکھا جاتا, نسب نہیں دیکھا جاتا. آپ کے اندر کتنی طلب ہے, آپ کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں. اس لیے قرآن کے بارے میں کیا کہا گیا, ھدی للمتقین, یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے, ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے, طلب والوں کے لیے ہدایت ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گا, جو طلب دکھائیں گا, اپنی ڈیزائر دکھائیں گا, اپنا کنسرن دکھائیں گا, اس کو ہم سیدھے راستے پہ چلائیں گے. جو چلنا ہی نہیں چاہ رہا, جو اس سے بچنا چاہ رہا ہے, پھر ہم کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے نا. تو ہمارے لیے اس میں یہ نصیحت ہے کہ ہمارے اندر بھی ہمیشہ ایک تبدیلی کا جذبہ ہو. ٹھیک ہے انسان سے گناہ ہوتا ہے, غلطیاں ہوتی ہے, سب اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن اس کا احساس ہمارے اندر رہے. احساس ہوگا تو پھر آپ کے اندر تبدیلی آئیں گی. اگر کوئی نماز کا اہتمام نہیں کر رہا لیکن ایک احساس ہے کہ نہیں مجھے نماز پڑھنا چاہیے, تو انشاءاللہ ایک دن تبدیلی آئیں گی. کوئی قرآن کو وقت نہیں دے پا رہا, احساس ہے نہیں مجھے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے, مجھے درس قرآن میں جانا چاہیے, مجھے قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے, تو ایک دن اللہ اس کو توفیق دیں گا. تو ایک احساس اپنے اندر رکھے ہمیشہ, اس کو مرنے نہ دے, اس کو ختم نہ ہونے دے. ٹھیک ہے جو بھی کمیاں ہیں اس کو رہنے, ٹھیک ہے, لیکن اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے, تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ضرور توفیق ہم کو ملیں گی. تو یہ اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربي قل ان الله قادر على ان ينزل آية ولكن اكثرهم لا يعلمون. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہے تو ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. تم ان سے کہو کہ اللہ بے شک اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی نازل کر دے, لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے. پھر وہی بات کہ معجزہ دکھاؤ, اللہ خود ہم سے بات کرے, یا آسمان پہ کوئی سیڑھی لگا دو تاکہ ہم جا کے اللہ کو دیکھ لیں. تو اللہ کہہ رہے کہ اس کا انجام نہیں جانتے. اگر یہ ہو گیا, ایک تو یہ ہم کریں گے نہیں کیونکہ ہماری سنت, ہمارا جو رول ہے, ہمارا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بغیر دیکھے یہ ایمان لائے. لیکن اگر ہم نے ایسا کر دیا تو پھر ہم ان کو بخشیں گے بھی نہیں, پھر ان کی پکڑ ہو جائیں گی. اس لیے ابھی جو مہلت ہے, یہ مہلت کو غنیمت جان کے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم
मा फर्रतना फिल किताब मिन शैइन सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मुन व बुक्मुन फ़िज़्ज़ुलुमात मन यशाइल्लाहु युज़लिल व मन यशा यजअलहु अला सिरातिम मुस्तक़ीम। और ज़मीन में जितने जानवर चलते हैं और जितने परिंदे अपने परों से उड़ते हैं वो सब मखलूक की तुम जैसी ही असनाफ़ है। हमने किताब यानी लौहे महफूज में कोई कसर नहीं छोड़ी है, फिर इन सब को जमा करके उनके परवरदिगार की तरफ ले जाया जाएगा। अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे कि जितने दूसरे भी जो जानवर है, चरिंद परिंद है, उड़ने वाले परिंदे हैं, ये सब भी तुम्हारी ही तरह एक मखलूक है। जैसे इंसान है वो भी इसी तरह अल्लाह की मखलूक है, और इनके बारे में भी तमाम चीज़ें लौहे महफूज में तमाम चीज़ें लिखी हुई है। और हाँ, ये है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, ये भी मखलूक है, लेकिन अल्लाह इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अब इनको भी हशर में जमा किया जाएगा, इसका मतलब ये है कि अब इनको अक्ल तो है नहीं, असल जो शरीयत के मुखातब है वो इंसान है, ये चरिंद परिंद जानवर मुखातब नहीं है, इसलिए कि उनको अक्ल नहीं है। लेकिन अल्लाह के इंसाफ का तकाजा ये होगा कि दुनिया में जिन जानवरों ने दूसरे जानवर पे जुल्म किया होगा, जैसे बगैर सींग वाली बकरी ने सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा, जुल्म किया होगा, तो अल्लाह ताला जो बगैर सींग वाली बकरी है उसको सींग अता करेंगे, और जिसको सींग था उसका सींग ख़त्म कर देंगे और कहेंगे कि तुम अपना बदला लो। तो ये अपना बदला लेंगे, फिर बदला लेने के बाद तमाम जानवरों को मिट्टी बना दिया जाएगा, उनको जहन्नम या जन्नत में नहीं डाला जाएगा, मिट्टी बना के उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उसी में कुफ़ार भी कहेंगे कि या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि काश हमको भी ऐसी मिट्टी बना दिया जाता जैसे जानवरों को बना दिया गया। तो ये एक मिसाल अल्लाह ताला दे रहे कि इनको भी हम जमा करेंगे, और जो चीज़ भी होने वाली है आगे और पीछे तमाम चीज़ अल्लाह के पास लिखी हुई है, अल्लाह ने अपने पास लिखी हुई है। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मु व बुक्मुन फ़िज़्ज़ुलुमात मन यशाइल्लाहु युज़लिल व मन यशा यजअलहु अला सिरातिम मुस्तक़ीम। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया है वो अंधेरों में भटकते भटकते बहरे और गूंगे हो चुके हैं। अल्लाह जिसे चाहता है उसकी हठधर्मी की वजह से गुमराही में डाल देता है, और जिसे चाहता है उसकी तलब की वजह से सीधी राह पर लगा देता है। मतलब गुमराही में वो जाता है जिसमें तलब नहीं है, जो बदलना नहीं चाहता, लेकिन जो बदलना चाहता है, जिसमें तलब है, जो अपनी कमी को समझता है, अपने वीकनेस को जानता है, वो तब्दील अपने आप को करता है। दुनियावी एतबार से भी हम देखते हैं, आमतौर से इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, भाई आपका वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, तो मतलब ये मेरा वीकनेस है। तो आपको अगर आपकी कमी पता है तो आप उसको चेंज करेंगे, तब्दील करेंगे। आप अपनी कमी को कमी नहीं समझ रहे, आप अपनी गलती को गलती नहीं मान रहे, तो फिर आप कभी तब्दील नहीं होंगे। तो गलती को गलती मानना यही तलब है कि भाई मुझे चेंज करना है, अपने आप को बदलना है। मैं दुनियावी एतबार से तो अच्छा शोहर हूँ, अच्छा बेटा बन चुका हूँ, अच्छा दोस्त हूँ, अच्छा पड़ोसी हूँ, लेकिन अच्छा बंदा नहीं बन सका मैं। मुझे अच्छा बंदा, अल्लाह का बंदा भी बनना है। ये तलब आपके अंदर होंगी तो आपके अंदर तब्दीली आएंगी। कुल अरायतकुम इन आताकुम आज़ाबुल्लाहि औ अततकुमुस्साअतु व गैरल्लाहि तदऊन इन कुंतुम सादिकीन बल इय्याहु तदऊन फयक्शिफु मा तदऊन इलैहि इन शाअ व तंसौन मा तुशरिकून। इन काफिरों से कहो अगर तुम सच्चे हो तो ज़रा ये बताओ कि अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाए या तुम पर क़यामत टूट पड़े तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे, बल्कि उसी को पुकारोगे। फिर जिस परेशानी के लिए तुमने उसे पुकारा है अगर वो चाहेगा तो उसे दूर कर देगा, और जिन देवताओं को तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो उस वक्त तुम उनको भूल जाओगे। और ए पैगंबर, तुमसे पहले हमने बहुत सी कौमों के पास पैगंबर भेजे, फिर हमने उनकी नाफरमानी की बिना पर उन्हें सख्तियों और तकलीफ़ों में गिरफ़्तार किया ताकि वो इज्ज़ व नियाज़ का शेवा अपनाए। यहाँ पर अल्लाह ताला एक तो पहले ये बता रहे, जैसे कि मैंने बताया कुफ़ारे मक्का अल्लाह को भी मानते थे लेकिन अल्लाह के साथ शरीक करते थे। जैसे हमारे भी जो बिरादरान वतन है वो भी कहते हैं कि वो एक ही है, ईश्वर एक ही है, लेकिन ये उनके अवतार है, तो इस तरह से वो भी करते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे कि जब ये तकलीफ़ में जाते हैं, जब कश्ती में जा रहे, कश्ती में अगर समुंदर में तूफ़ान आ गया तो फिर ये अल्लाह को ही पुकारते हैं, और अल्लाह ही फिर उनकी चीज़ों को ख़त्म करता है, उनकी तकलीफ़ को ख़त्म करता है। तो वो कह रहे कि फिर अल्लाह ही को क्यों नहीं मानते, अल्लाह ही की पूजा क्यों नहीं करते, इनको अल्लाह की इबादत करनी चाहिए जब अल्लाह से ही मांगते हैं।
پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو اور آگے تسلی دے رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے قوموں کے پاس نبی بھیجے، پھر ہم نے ان کی نافرمانی کی بنا پر انہیں سختی اور تکلیفوں میں گرفتار کیا تاکہ وہ عجز و نیاز کا شیوا اپنائے۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تھی اس وقت وہ عاجزی کا رویہ اختیار کرتے، بلکہ ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں یہ سجھایا کہ وہی بڑے شاندار کام ہے۔ پھر انہیں یہ نصیحت کی گئی تھی، جب وہ اسے بھلا بیٹھے تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھی جب وہ ان پر اترانے لگے تو ہم نے اچانک ان کو آ پکڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ یہاں پر آیت نمبر 42 سے 44 تک جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پرانے لوگوں کی بات بتائی، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی بہت اہم سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو یہ بتایا کہ ہم نے پچھلے جو قوموں میں نبی بھیجے تھے تو ان میں ہم نے ایسا کیا کہ جب وہ نبی دعوت دیتے تھے وہ ان کی بات کو نہیں مانتے تھے، تو ہم نے دو طرح سے ان کو ایسی کوشش کی کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف آئے۔ ایک تو ہم نے یہ کیا کہ ان کو آزمائش سے گزارا، ان کے اوپر چھوٹے موٹے عذاب نازل کیے، قحط سالی ان کے اوپر آئی، اور بھی پریشانیوں میں ان کو ڈالا گیا، تاکہ یہ پریشانی کو دیکھ کر وہ سمجھ جائے کہ ہم یہ نبی کی بات کو نہیں مان رہے، اس لیے یہ پریشانی آ رہی ہے، اور پھر یہ نبی کی بات کو ماننے لگے کہ اگر ہم ان کی بات کو مان لیں گے تو یہ پریشانی دور ہو جائیں گی، تو یہ وہ کرے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ نبی نے سمجھایا کہ دیکھو یہ جو پریشانی آ رہی یہ اللہ کی طرف سے آ رہی، تم نہیں مان رہے اس لیے آ رہی، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ بلکہ ایک جگہ سورہ یاسین میں اللہ نے بتایا کہ انہوں نے نبیوں کو منحوس کہنا شروع کیا کہ تم منحوس ہو۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، کہ تم لوگ منحوس ہو، کہ تم لوگ کی وجہ سے یہ پریشانی آئی۔ پہلے جب تم نہیں آئے تھے ہمارے پاس، ہم کو ایک اللہ کی بات نہیں بتاتے تھے، تب تو ہم بہت خوشحال تھے، بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ تمہارے آنے کے بعد یہ مصیبتیں آنا شروع ہوئی، یہ قحط سالی آنا شروع ہوئی، تو تم منحوس ہو۔ تو اللہ نے وہ نبیوں سے کہا کہ تم کہو قالوا طائرکم معکم، کہ نہیں، منحوسیت تمہارے اندر ہے، یہ جو بے اعمالی تم اپنا رہے ہو، یہ جو اللہ کو تم نہیں مان رہے ہو، اس کی وجہ سے آفات آ رہی۔ آج بھی ہمارے گھروں میں اگر مصیبت ہے، آفات ہے، بے برکتی ہے، گھروں میں جھگڑا ہے، امن نہیں ہے، پیس نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو ہم کیا سمجھتے، ارے فلاں نے جادو کر دیا، یا فلاں کچھ اثر ہمارے گھر پہ آ گیا، اثرات آ گئے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے بھائی اثرات نہیں ہے، اصل تمہاری بدعمالی کی وجہ سے یہ منحوسیت ہے۔ یہ جو گھر میں پریشانیاں ہیں، یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو پیسے میں برکت نہیں ہے، یہ جو سکون نہیں ہے، پیسہ ہے لیکن سکون نہیں ہے، یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے کہ تم اللہ سے دور ہو گئے۔ اس پہ دھیان دو، نہ یہ کہ فلاں نے جادو کر دیا، فلاں اثر ہمارے گھر پہ آ گیا۔ اصل اپنے اعمال کو زندہ کرو، گھر میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، گھر میں دینی تعلیم کا اہتمام کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، اس سے برکتیں گھر میں آئیں گی، اس سے راحت و سکون گھر میں آئیں گا۔ تو جب ان کے اوپر مصیبت آئی تو اللہ نے یہ چاہا تھا کہ مصیبت کے ذریعے یہ رجوع کریں گے، لیکن رجوع کرنے کے بجائے انہوں نے کیا کہا، نبیوں کو ہی منحوس کہنا شروع کر دیا۔ تو پھر اللہ نے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ اللہ نے کیا کیا، بہت زیادہ ان کو مال و دولت دے دی، بہت زیادہ ان کے اوپر آسائش کو اللہ نے کھول دیا، تاکہ چلو مصیبت کے ذریعے نہیں آئے تو اب آسانی کے ذریعے آ جائے کہ چلو تمہارے رب نے بہت آسانی ہم کو دی، اب ہم اللہ کو ایک مان لیتے۔ تو اس کے باوجود بھی یہ نہیں مانے بلکہ اس پہ اترانے لگے کہ بھائی یہ جو پیسہ ہے، یہ جو عیش و آرام ہے، یہ ہماری محنت کی وجہ سے، یہ ہم کچھ خاص ہے، اس وجہ سے ہم کو یہ ملا، تو اس پہ اترانے لگے، پھر بھی اللہ کی انہوں نے نافرمانی کی۔ تو یہ جو دو کیفیت ہے، ایک پریشانی کی کیفیت اور ایک آسائش کی کیفیت، یہ دو کیفیت سے ہر انسان اس سے گزرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر تکلیفیں گزر رہی ہے، اتنا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، یا گھروں میں بیماریاں ہے، یا کوئی بھی مصیبت آئی، تو یہ مصیبت اللہ کی طرف سے اس لیے آتی ہے تاکہ انسان اس پہ صبر کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ تو یہ اگر کیفیت آتی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اس پہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ایک دن جتنی بھی پریشانی ہے ہماری دور ہو جائیں گی، اور اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے جڑنا چاہیے۔ اور اگر آسانی آپ کے پاس آ رہی ہے،
آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، گھر میں سب اچھا ہے، سب سہولت ہے، تمام ریسورسز آپ کے پاس ہے، آسانیاں آپ کو مل رہی، تو اس پہ آپ کو اترانا نہیں ہے، اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے فراوانی دی، میرے بیوی بچے خوش ہے، ہم اچھا کھا رہے ہیں، ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اترانا نہیں ہے کہ یہ تو ہماری اسکل کی وجہ سے ہم نے کمایا، ہمارے ٹیلنٹ کی وجہ سے ہم نے کمایا، ایسا نہیں سمجھنا ہے، اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو دونوں میں سے کوئی ایک کیفیت ہماری رہیں گی۔ اگر مصیبت آتی ہے اس پہ صبر کرے، واویلا نہ کرے، اللہ سے شکایت نہ کرے کہ بھائی ہمارے اوپر ہی کیوں پریشانی آتی، اس پہ تو نہیں آتی، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ تو اچھے سے، ایسا نہ سوچے۔ یہ سوچے کہ میری کوئی غلطی ہوگی، اللہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے اور قریب آ جاؤں، شاید میں دور ہو رہا تھا اس لیے یہ پریشانی آئی۔ ہمارے جو اکابر تھے، بزرگ تھے، ان کے اوپر جب بھی پریشانی آتی تھی، جیسے ایک بزرگ تھے ان کو ٹھوکر لگی تو فوراً سبحان اللہ کہتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا آپ کو ٹھوکر لگی اور آپ اللہ کی تعریف کر رہے، تو بولے شاید میرے سے کوئی کوتاہی ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکلیف مجھے دی تاکہ وہ کوتاہی کو میں ختم کر سکوں۔ تو اس کو ایسا لے، اگر کوئی پریشانی ہمارے اوپر آ رہی ہے تو شاید میرے سے کوئی غلطی ہو رہی تھی، مجھے اس کو سدھارنا ہے، نہ یہ کہ ہم واویلا کرے، اللہ سے شکایت شروع کر دے کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ تو نہیں ہوتا، ہم نے کیا کون سا غلطی کی ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کو سدھارنے کی کوشش کرے، اس پہ صبر کرے، صبر اختیار کرے۔ پریشانی آنا ہے تو نبیوں پہ بھی پریشانی آئی، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور اگر اللہ نے فراوانی دی ہے تو اس پہ تکبر نہ کرے، اس پہ اترائے نہ۔ کوئی بڑا عہدہ اللہ نے آپ کو دیا، پیسوں کی ریل پیل آپ کے گھر ہے، تو اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، عاجزی اختیار کرے، شکر کرے کہ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کے سامنے جھکائے اپنے آپ کو، تکبر نہ کرے، ہے نا۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کو کیسی فراوانی اللہ نے دی تھی، ایسی بادشاہت دی تھی، کسی کے پاس وہ بادشاہت نہیں تھی، ان کو ہواؤں پہ سب پہ بادشاہت تھی، لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ یہ سب میرے رب نے مجھے دیا۔ اور حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آسمان کی طرف اللہ کی ڈر کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے تھے، یعنی اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ جیسا کوئی بڑا انسان بیٹھا تو انسان ادب سے نیچے دیکھتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے ادب سے بیٹھتا ہے، ویسا آسمان پہ نگاہ نہیں اٹھاتے تھے کہ یعنی ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اور کیا بادشاہت ہے کہ ہر چیز پہ ان کی بادشاہت ہے، جنوں پر بھی بادشاہت ہے، ہواؤں پر بھی بادشاہت ہے، چرند پرند پہ بادشاہت ہے، سب کے وہ بادشاہ تھے، لیکن یہ ڈر کا خوف تھا۔ تو یہ ہمارے اندر شکریہ کا مزاج رہے، مصیبت پہ صبر کا مزاج رہے۔ اور یہ پیسہ ہونا نہ ہونا یہ کوئی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے یا ناراض ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ جس حالت میں اللہ آپ کو رکھ رہے آپ اس پہ اللہ سے راضی رہے، صبر کی حالت میں صبر کرے، شکر کی حالت میں شکر کرے۔ آپ کوئی خاص نہیں ہے، آپ کو اسپیشل نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے دیا اور آپ اس پہ تکبر کرنے لگے۔ بعض مرتبہ لوگ عمل نہیں کر رہے، نمازوں سے دور ہے، دین سے دور ہے، لیکن فراوانی ہے، تو ان کو ایسا لگتا نہیں ہم کچھ خاص ہے، ہم نہیں کر رہے پھر بھی ہمارا سب اچھا چل رہا ہے۔ یہ اچھا اس لیے چل رہا ہے کہ اللہ زبردست تمہاری پکڑ کرے گا، پھر بری طرح سے پکڑ کرے گا۔ جیسے اللہ نے کہا نا ہم نے فراوانی دی اور پھر سختی سے ان کی پکڑ کی۔ تو فراوانی ملنا، اگر انسان بے عملی کر کے فراوانی مل رہی ہے تو یہ زیادہ ڈرنے کی بات ہے، زیادہ ڈر کا مقام ہے، نہ یہ کہ نہیں ہم تو کچھ خاص ہے اللہ کے، اسی لیے دیکھو میرا بھائی نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن وہ پریشان رہتا ہے، اور میں بنا نماز پڑھے بنا کام کرے سب میرا اچھا چل رہا ہے، تو اس کا مطلب میں کچھ خاص ہوں، کچھ خاص اس نہیں ہے، یہ اللہ نے تم کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ تو اس میں بالکل اس میں نہ رہے کہ اللہ پھر سختی سے پکڑ کریں گے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے، پھر کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ جو پریشانی میں وہ زیادہ اچھے میں ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں، تبدیل کر رہے ہیں۔ جو جس کے پاس مال و دولت ہے وہ زیادہ ذمہ داری میں ہے، زیادہ مطلب خطرہ ہے بہکنے کا، اس لیے ان کو زیادہ سنبھل کے چلنا چاہیے۔ جن کے پاس اللہ نے وسائل دیے ہیں اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور اس طرح جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ مطلب جب اللہ نے ان کی پکڑ کی، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔
اے پیغمبر ان سے کہو ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر واپس دے دے؟ دیکھو ہم کیسے کیسے مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے اچھے اچھے انداز سے سمجھا رہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کی عبادت کرو، لیکن یہ پھر بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ کہو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آئے یا اعلان کر کے آئے، دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائیں گا؟ یعنی جو ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ کا انکار کیا، انہی پر یہ عذاب دیا جائیں گا۔ ہم نے پیغمبروں کو اسی لیے بھیجا ہے یا بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری سنائے اور جو نافرمان لوگ ہیں ان کو عذاب سے ڈرائے۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لی، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچ کر رہیں گا، کیونکہ وہ نافرمانی کے عادی تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے نبیوں کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ خوشخبری ان کے لیے جو نیک عمل کر رہے ہیں، جو اچھا کام کر رہے ہیں، جو اللہ کو مان رہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے لیے خوشخبری کہ بھائی تم کو یہ انعامات ملیں گے، اور ڈرانا ان کو ہے جو اللہ کی نافرمانی کر رہے، جو اللہ کو نہیں مان رہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نہیں کرو گے تو یہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو پھر اللہ کہہ رہے کہ جو لوگ ایمان لے کے آ جائے اور نیک عمل کرے، ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، حلال کو اپنانا ہے، عبادات کا اہتمام کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، تو پھر فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو ایسی جنت میں ڈالا جائے گا جس میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں بار بار یہ بات کہی گئی کہ جنت میں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ ابھی آپ اگر دنیاوی زندگی اگر انسان کی دیکھیں تو دنیاوی زندگی میں انسان یہ دونوں کیفیت میں ہمیشہ رہتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کروڑ پتی ہو، کتنا ہی ارب پتی ہو، بلینئر ہو، کتنا بھی مالدار ہو، وہ یہ دو چیزوں میں رہتا ہے، ایک خوف اور دوسرا غم۔ غم جو ہوتا ہے ماضی کا ہوتا ہے، جیسا کوئی بہت دنیا کا نمبر 1 مالدار انسان ہے، لیکن کوئی نہ کوئی غم اس کا لگا ہوگا کہ بھائی کوئی بچہ، اس کو اولاد نہیں ہوئی، یا اولاد ہوئی انتقال ہو گیا، یا اسی طرح کچھ اور جس کا غم اس کے اوپر ہمیشہ رہیں گا، اور ایک خوف رہیں گا۔ خوف کیا کہ جو میرے پاس پیسہ ہی کہیں ختم نہ ہو جائے، مجھے آج اتنا بڑا عہدہ ملا، یہ عہدہ چلا نہ جائے، یعنی ڈر کی کیفیت ہمیشہ رہیں گی۔ بلکہ جو جتنا مالدار رہتا ہے اتنا زیادہ ڈر کی زندگی گزارتا ہے کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے، میرا کوئی ملازم کوئی قبضہ نہ کر لے، کوئی وہ میرا جو رائٹ ہینڈ میں جو ہے میرا بھائی قبضہ نہ کر لے میرے کاروبار پہ، میری فیکٹری پہ، کچھ نہ کچھ ڈر رہیں گا۔ غم پیچھے کا رہیں گا اور آگے کا ڈر رہیں گا۔ بلکہ جتنا مالدار اتنا زیادہ ڈر، جتنا بڑا عہدہ اتنا زیادہ ڈر۔ ابھی پرائم منسٹر ہے، بس یہ ڈر ہے کہ کہیں میری کرسی نہ چلی جائے، تو وہ ڈر میں رہیں گا۔ تو جنت میں جب انسان چلا جائے گا تو جنت میں نہ کوئی غم ہوگا پیچھے کا، نہ آگے کا ڈر ہوگا، کیونکہ اب جنت میں چلا گیا، اب اس سے نکالا نہیں جائے گا، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ چیز اس کو مل گئی۔ دنیا کا عہدہ، دنیا کا پیسہ مل کے ختم بھی ہو سکتا ہے، ڈر ہے کہ ختم ہو جائے گا، عہدہ چھین لیا جائے گا، ڈر ہے۔ لیکن جنت میں جو چلے گیا اب اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ جنت واپس لے لی جائیں گی یا عیش و آرام ختم ہو جائیں گا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ تو جنت میں پیچھے کا غم بھی نہیں ہوگا، دنیا میں جو ہو گیا سب ختم، پورا اس کے بھلا دیا جائے گا، اریز کر دیا جائے گا اس کی میموری، کوئی غم نہیں رہے گا، اور آگے کا کوئی خوف نہیں رہے گا، کیونکہ یہاں سے اب کبھی ہٹنا نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے یہ، اگر دنیا میں یہ کیفیت کسی کو مل جائے تو وہ تو دنیا میں اس کو جنت مل جائے، تو بڑے سے بڑے انسان کو بھی یہ کیفیت دنیا میں حاصل نہیں ہے۔ دنیا کا نمبر 1 مالدار انسان، دنیا کا سب سے پاورفل انسان، اس کو بھی یہ کیفیت حاصل نہیں ہے کہ غم نہیں ہے اور ڈر نہیں ہے، اس کو غم بھی ہے ماضی کا اور آگے کا ڈر بھی ہے کہ یہ پوزیشن ختم نہ ہو جائے، یہ پیسہ ختم نہ ہو جائے۔ تو جنت میں یہ چیز نہیں رہیں گی، تو یہ بھی بہت بڑا انعام رہے گا جنت میں کہ نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا۔ اور جو کافر لوگ ہیں ان کو سخت عذاب دیا جائے گا جو وہ کفر کیا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بھی یہیں تک ہم نے دیتے، یہ آیت نمبر 49 تک ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔